میں بن کے خاک ہوا میں بکھر گیا ہوتا، تمہاری یاد نہ ہوتی تو مر گیا ہوتا۔ پلٹ جو آیا سورج تو اس میں حیرت کیا، اگر وہ چاہتے تو زمین پہ اتر گیا ہوتا۔ پلٹ جو آیا سورج تو اس میں حیرت کیا، اگر وہ چاہتے تو زمین پہ اتر گیا ہوتا۔ حضرات، اس وقت میرے پاس جماعت اہل سنت کی عبقری شخصیت آل رسول، ہم نے مولا علی کو نہیں دیکھا ہے، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ علی کے شہزادے کو دیکھ رہے ہیں، فاطمی دلارے کو دیکھ رہے ہیں۔ خوشبو بتا رہی ہے کہ گلشن کے پھول ہے، چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہیں، چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہیں۔ اس نے پورے ملک کو جس شخصیت نے اپنے قدم سے رون ڈالا ہے، جب حضرت تشریف لائے علامہ سید شباہت حسین صاحب قبلہ قادری، تو میں نے کہا حضور کرسی پہ تشریف فرما ہو جائیں۔ کہا جب میری تقریر کا وقت آئے گا میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں گا، لیکن اس وقت مجھے علماء کرام کی برابری میں بیٹھنے دیا جائے۔ یہ ہے تواضع، یہ ہے منکسر المزاج۔ دعا کریں حضرت کا سایہ ہم سبھی حضرات پہ تادیر قائم اور دائم رہے۔ میں چاہتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ شہنشاہ خطابت، نازش و علم و فکر، پیکر اخلاص، سلطان الخطبہ حضور سید شباہت حسین صاحب قبلہ مدظلہ العالی تشریف رکھتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ روتوں کو ہنسانے والی تقریر یہ نہیں فرماتے، ہنستے ہوں کو رولانا جانتے ہیں۔ اللہ کی بڑائی بیان کر لیں، نعرہ تکبیر، اور بیداری کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ سید شباہت حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس ان چار مصروں کے ساتھ میں انہیں دعوت خطابت دے رہا ہوں کہ زبان فصاحت قدم جس کے چومے، سجائے ہیں سر پہ یہ تاج خطابت، بیاں جب بھی ہوتا ہے بزم نبی میں تو سرشار ہوتی ہے روح خطابت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں محبت سے درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی۔ بعد حمد و درود، واجب تعظیم، لائق تکریم، میرے امامے کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ و قراء، شورا، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ رات بہت ہو گئی، 12:15 سے زیادہ کا ٹائم ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہو کہ اب آپ نہیں سن سکتے ہیں اور آپ تھک گئے ہیں، یا آپ جو سننے آئے تھے تو اتنا جتنا کیپیسٹی ہوتی ہے اتنا آپ سن چکے ہیں، تو میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو یہیں سے ختم کر سکتے ہیں اور مجھے بتا سکتے ہیں
کہ اب ہم میں سننے کی گنجائش نہیں ہے، تو میں جو ہے نا پھر چونکہ مجھے روز دیکھتا ہوں، میں محفل کے حالات سے سمجھ لیتا ہوں کہ اس وقت حالات کیا ہیں۔ تقریباً پیچھے کے لوگ سارے جا چکے ہیں اور لوگ تھک گئے ہیں اور رات زیادہ ہو گئی ہے۔ میں تو اس دن کے انتظار میں ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرے جس دن یہ جلد سے مختصر ہو، جب یہ جلدی ختم ہو جایا کریں، میں اس دعا میں لگا ہوا ہوں۔ تو خیر معذرت کے ساتھ مجھ سے پہلے آپ نے بڑی اچھی نعت خوانی سماعت کی شاعر اسلام جناب حافظ و قاری عظمت رضا بہادر پوری صاحب قبلہ سے، اور اس محفل میں سرپرست جلسہ کی حیثیت سے حضرت سید حسان میاں صاحب المعروف حسان ملت تشریف رکھتے ہیں، وہ تھوڑی دیر میں آئیں گے، ممبر شریف کو زینت بخشیں گے۔ تو میں یہ اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر تھکے ہوں واقعی میں تو ایسا کوئی بری بات نہیں ہے، تو آپ کہیں، چونکہ میں تقریر کروں اور پھر مجھے لگے کہ آپ پہ بوجھل لگ رہا ہے، اور پھر مجھے بھی لگے کہ یار میری باتیں تو اتنی بوجھل نہیں تھیں، لوگوں کو بوجھل لگ رہی تھیں، تو میں اندر سے کڑنے لگوں اور آپ بھی اندر سے کڑنے لگیں۔ بھئی دیکھیں، یہ جو تقریر ایسے شائستگی میں کی جاتی ہے، بڑا شائستہ ماحول ہو، سامعین ہوں تو بندہ بولنے والا بول پاتا ہے، ورنہ ایسی سماعتیں ہوں کہ تھک گئی ہوں، ریاض زیادہ ہو گئی ہو، تو پھر تو بولنے والا جو بولنے آتا ہے وہی بھول جاتا ہے۔ جب ناظم صاحب بڑی اچھی نظامت کر رہے تھے، میں ناظموں کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کا ظرف بہت وسیع ہوتا ہے، یہ جانتے ہیں بندہ کسی لائق نہیں، پھر بھی اس کی تعریف کر دیتے ہیں، محبت ان کی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ مگر جب ناظم لوگ پبلک جا رہی ہوتی ہے اور یہ لوگ شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مجھ کو عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ لوگ تو جا رہے ہیں اور یہ اپنی شاعری کا قتل کروا رہے ہیں یہاں پر، کہ یہ سنیں کہ بھئی کوئی سننے والا ہو تو سنایا جائے۔ خیر، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ممبر پہ سے جو لوگ، جن حضرات علماء کو جانا ہو، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے جائیں، اور تھک گئے ہوں گے بیٹھے ہوئے، میں تو فارغ انسان ہوں، مجھے کوئی کام نہیں، رات میں ہی مجھے تقریر کرنی ہوتی ہے، تو آپ میں سے جس کو بھی جانا ہو وہ چلے جائیں۔ بیچ میں سے کوئی صاحب اٹھیں گے تو ہو سکتا ہے مجھے تکلیف ہو جائے، فطرت ہے، اور میں کچھ کہہ دوں، کوئی میرا بھروسہ نہیں، بھئی میرا حق ہے، میں کچھ کہہ بھی سکتا ہوں، تو پہلے گزارش کرتا ہوں پبلک میں سے یا علماء میں سے جو صاحب جانا چاہتے ہیں، ان سے بڑی گزارش ہے قدم بوسی کر کے کہ آپ تشریف لے جائیں، آپ درود شریف پڑھ لیں۔ میں نے آپ سے پوچھا ابھی کی خیریت ہے، تو آپ میں سے کچھ لوگوں نے تو الحمدللہ کہا اور کچھ نے نہیں کہا۔ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں اور اس کے بعد میری تقریر یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ سونے کے لیے، کھانے کے لیے؟ جن صاحب کو جانا ہو جلدی سے چلے جائیے، ذرا جلدی سے مہربانی کیجیے، ذرا اللہ رسول کا واسطہ ہے، جلدی چلے جائیے۔ جن صاحب کو بھی حاجت ہو جلدی چلے جائیے، بیچ میں سے آپ اٹھیں گے تو میں بھول جاؤں گا تقریر اپنی، آپ جائیں، مہربانی کریں۔ نہیں، جسے بھی جانا ہو چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، یہ دنیا کی سب سے بڑی کھوج ہے، سب سے بڑی ڈسکوری ہے کہ امام مالک نے فرمایا کہ انسان دو بار پیدا ہوتا ہے، ایک بار تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ایک دن وہ تب پیدا ہوتا ہے جب وہ جان لے کہ اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی
آپ نے فریج بنایا، آپ نے واشنگ مشین بنائی، انسان نے انسان کے لیے جتنا بھی کچھ ایجاد کیا وہ سب با مقصد تھا۔ آپ کا پلین سواری کے لیے ہیں، آپ کی گاڑی سواری کے لیے ہیں، آپ کی واشنگ مشین کپڑے دھونے کے لیے ہیں، آپ کا فریج کھانے کو محفوظ رکھنے کے لیے، پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے ہیں۔ آپ نے جو بھی اپنے لیے بنایا، انسان نے تو سب بے مقصد نہیں بنایا، با مقصد بنایا۔ تو کیا اللہ نے انسان جیسی خوبصورت مخلوق کو بے مقصد پیدا کیا؟ صرف کھانے کے لیے تو جانور بہت ہیں، صرف پینے کے لیے تو جانور بہت ہیں، صرف سونے کے لیے تو جانور بہت ہیں۔ آپ یاد رکھیں، اگر صرف کمانے کے لیے تو کفار نے بڑی کمائیاں کی ہیں، آپ سے اور مجھ سے زیادہ ان پر پیسے ہیں۔ کیوں پیدا کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پرکھنے کے لیے پیدا کیا، آزمائش کے لیے پیدا کیا، تاکہ تم میں آزمائے جاؤ۔ دنیا میں آنا 50-60 سال کی زندگی، اللہ چاہے تو ہو، حادثہ نہ ہو، کوئی موت نہ آئے تو۔ یہ زندگی کیا اتنی لمبی تھی کہ آپ نے صرف اس میں اپنے گھر بنائے، اپنی چیزیں درست کی، اپنا مکان تیار کروایا، اپنی بیوی بچوں خیال کیا، اپنے مستقبل سازی کی۔ انسان ایک ایسا بدترین قسم کا مستقبل ساز ہے جس کے مستقبل میں موت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، حالانکہ اور کوئی بات مستقبل میں ہو نہ ہو مگر موت ہو کر رہے گی۔ موت آ کر رہے گی، مگر انسان نے اس طرف نہیں سوچا، انسان نے اس طرف غور نہیں کیا۔ انسان ایسی اپنی زندگی کو گزارتا رہا۔ آپ جب فجر کی وقت ہے، نیند بہت تیز ہے، بھائی اب تھوڑا مائک ٹھیک کر دیں، اس کا ایکو کم کریں، اس کا ٹریبل بڑھائیں، مائک صاف کر دیں۔ اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا؟ آزمائش کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ آپ میں سے کون نیک عمل کرتا ہے اور کون اس کو بھول جاتا ہے۔ فجر کا وقت ہوا ہے، اذان ہوئی ہے، نیند نے آپ کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے، آپ کا بدن ریلیکس ہے، بہت گہری نیند ہے، مگر اذان کی مدھم مدھم آواز کانوں میں آ رہی ہے، یہاں آپ کی آزمائش شروع ہو گئی۔ اب آپ نے اگر اپنے بستر کو چھوڑ کر فجر کی نماز کے لیے چلے گئے تو یہ پہلی آزمائش میں آپ کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ فجر کی نماز کے بعد گھر آئے، ناشتہ آپ نے کیا، ایک واہیات قسم کی، بدترین قسم کی، ایک بڑی گھٹیا قسم کی کپڑے پہنے ہوئے ایک عورت جو بڑی آوارہ قسم کی ہے، اس نے ٹائٹ لباس پہن رکھا ہے، اس نے اپنے سر پہ سے دوپٹہ الگ کر رکھا ہے، اس کے جسم پر آپ کی نظر پڑی ہے، ایک باری آپ نے دیکھ لیا ہے، پھر آپ کو حضور یاد آ گئے اور آپ نے کہا ہے یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں۔ ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، آپ نے اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں کیا ہے، دوسری مرتبہ نہیں دیکھا ہے، آپ کامیاب ہو گئے۔ یہ دوسری آپ کی کامیابی۔ ابھی آپ گھر میں آئے ہیں، امی نے سختی سے کچھ کہا ہے، آپ نے اس کو برداشت کر لیا ہے۔ میری مائی تو ہے، میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں اگر ماں باپ کو ماں باپ سمجھ کے احترام کرو گے تو نہ کر پاؤ گے۔ عرض کی حضور اگر ماں باپ سمجھ کے نہ احترام کریں تو پھر کیا سمجھیں؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھو، تم اس حکم کے غلام ہو، چاہے ماں کا اخلاق کیسا بھی صحیح مگر تم اس کے غلام ہو۔ اب آپ نے اپنی ماں سے کچھ نہیں کہا، آپ آزمائش سے نکل گئے، آپ پر اللہ کا فضل ہوتا چلا گیا، مگر لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں، وہ صرف دنیا داری میں لگے رہے، صرف کھاتے رہے، صرف جو کھاتے رہے، پیتے رہے، سوتے رہے، جاگتے رہے۔ میری بہنیں بھی ایسے ہی غیبتیں کرتی رہیں، بیٹھی رہیں، مسلوں کو نہیں بچھایا۔ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کتنی بدترین بربادی کی طرف لوگ جو جا رہے ہیں، اور زیادہ تیزی کے ساتھ لوگ اپنی بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ بالکل اللہ کو بھول گئے، بالکل جو ہے وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں۔
میرے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر کوئی بھی حسرت نہیں ہوگی. اب بتائیں جنت میں بھی کوئی افسوس ہو سکتا ہے؟ جنت تو اللہ کے انعام کی جگہ ہے, جنت تو اللہ کے فضل اور کرم کی جگہ ہے. کیا جنت میں بھی کوئی افسوس ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کوئی افسوس نہیں ہوگا جنت میں, مگر جنتیوں کو بھی ایک افسوس ہوگا. عرض کی حضور وہ کیا؟ ارشاد فرمایا ان کو یہ افسوس ہوگا کہ جس رب نے ہم کو اتنی خوبصورت جنت دی, اتنا فضل فرمایا, ایسی خوبصورت نعمتوں سے نوازا, ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا میں جو ہم نے وقت خراب کیا, کاش اس وقت میں بھی اپنے پیارے رب کو یاد کر لیا ہوتا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش اپنے رب کو یاد کر لیا ہوتا, اپنے رب کو یاد کر لیا ہوتا, اس کی یاد کر لی ہوتی. مگر کون اس کو یاد کرتا ہے؟ کس کو اللہ کی پڑی ہے میاں؟ آپ میری توجہ, کس کو مطلب ہے اللہ سے؟ کسی کو کوئی مطلب نہیں. اب تو اللہ کے نام پر نہ تو جلسوں میں کوئی پروگرام ہوتا ہے, نہ اس کی بات کوئی ہوتی ہے, اور اس کی بات ہو تو کب کس کو اچھی لگتی ہے؟ بس اپنے پیر صاحب کی بات اچھی لگتی ہے. معاف کیجئے گا مجھے, میں آپ کا کوئی دشمن نہیں. پیر صاحب کا نام آئے تو بندہ اچھل جاتا ہے, مگر رب رسول کا نام آئے تو بندہ نہیں اچھلتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے پیر صاحب تو بالکل بھی ایسا ضروری نہیں ہے, نہ فرض ہے نہ واجب ہے, مگر اگر اللہ سے محبت نہیں کرے گا اس کے رسول سے, تو پیر کسی کام کا نہیں, کسی کام میں نہیں ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب اللہ سے کس نے محبت کی ہے, اللہ سے کس نے محبت کی ہے, اس کو ایسے یاد کرو. وہ کہتا ہے مجھ کو ایسے یاد کرو جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو, ایسے میرا ذکر کرو. کتنا کریم ہے, مگر اس کو سب بھولے میں ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں جب دن آتا ہے تو کہتا ہے اے انسان, میرے آقا فرماتے ہیں دن چڑھتا ہے تو کہتا ہے جو تجھ کو کرنا ہو وہ کر لے, میں آج ہوں, آج کے بعد پھر کبھی میں واپس نہیں لوٹوں گا. جو تجھ کو کرنا ہے, جو تجھ کو کرنا ہے وہ کر لے, جو بھی تجھ کو کرنا ہے انسان کر لے. اللہ, امام غزالی حدیث لے کر کے آئے ہیں, اور حدیث یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ایک جگہ استنجا فرمایا, ایک جگہ فراغت حاصل کی, حضور کو وضو کرنا تھا, اور سبحان اللہ وہ با وضو رہنا سنت ہے, اور با وضو اگر کوئی مر جائے تو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا. ذرا بولیں تو سبحان اللہ. اب کوئی با وضو, میرے نبی پاک نے وضو کرنا ہے, اور 12-13 قدم دور پانی کا چشمہ ہے. حضرت عباس کہتے ہیں حضور نے اس چشمے کے قریب جانے سے پہلے میرے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے, آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا. میں نے عرض کی حضور حکمت سمجھ نہیں آئی, غلام کے سامنے پانی موجود ہے اور یہ آپ نے تیمم, اس کی حکمت سمجھ نہیں آئی. سرکار نے آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمایا میرے چچا مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے, اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا, میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا, لہذا میں نے یہاں سے وہاں تک کے لیے تیمم کر لیا ہے. اور لوگوں ذرا غور تو کرو, حضور کو تو یہ بھی پتا ہے کہ میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے, مگر حضور پھر بھی میرے آقا کریم اپنی امت کی تعلیم کے لیے یہ عمل ارشاد فرما رہے ہیں. میرے آقا کریم, مگر میں پوچھتا ہوں جو جس حال میں مرے گا وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اب مجھے بتاؤ جو گندی تصویریں دیکھتے ہوئے مر جائے اس کا حشر کیا ہوگا؟ بتاؤ جو اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرتے کرتے مر جائے اس کا حشر کیا ہوگا؟ ذرا آپ مجھے بتائیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہی پوچھنے کے لیے یہ تقریر میں نے شروع کی ہے, اللہ نے تم کو کیوں زندگی دی تھی؟ یہ موبائلوں میں خراب کرنے کے لیے زندگی دی تھی کہ تمہاری آپ کی 2 GB 3 GB روز اپڈیٹ ہو رہی ہے, اور اس اپڈیٹ کو آپ نے جو ہے وہ برداشت ختم کرنا ہے, اس کو آپ نے کنزیوم کرنا ہے. آپ نے روز انسٹاگرام دیکھنا ہے, کتنی لمبی لمبی تصویریں, کتنی لمبی لمبی فلمیں مسلمانوں نے دیکھ لی. آج پورا معاشرہ بربادی کی طرف جا رہا ہے. مجھے بتا میرے دوست, اڑیسہ میں جب ایکسیڈنٹ ہوا تو وہاں کچھ لوگ اپنے کانوں میں لیڈ لگا کے گانے بھی سن رہے تھے, اچانک ان کی موت آ گئی. ان میں کافی مسلمان بھی تھے, مگر جب 900 لاشیں اس اسپتال میں ایمس میں پہنچی, ماں باپ گئے تو ضرور مگر ڈھونڈ نہ پائے لاشیں کس کی ہیں. کسی کا سر کاٹا گیا تھا, کسی کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا. میاں وہاں پر تقریباً 900 ڈھیر تھے لاشوں کے, کوئی لاش نہیں تھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے, بتاؤ وہ جو گانے دیکھتے دیکھتے مر گیا وہ کیسے اٹھے گا؟ ارے میں مجھے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں
کوئی پریشان ہو رہا ہوں، بھائی پھینکے نا میرے اوپر پیسے آپ، نہیں محبت آپ کی، آپ آئے، آپ کی جو میں خادم ہوں، آپ کا نوکر ہوں، مگر آپ تھوڑا سا ادب رکھیں، دل لگا کے سے بولیں سبحان اللہ۔ میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا کہ زندگی کتنی مختصر ہے۔ مجھے کشمیر کے ایک آدمی نے ٹیلی فون کیا، کہا ہم آپ کی تاریخ چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس اس مہینے میں کوئی تاریخ نہیں۔ کہنے لگے ایک صاحب ہے، ان سے بات کر لیجئے۔ تو اس کا نام سلیم تھا۔ وہ مجھ سے بولا کہ مجھے کینسر ہے اور میں مرنے والا ہوں، اور مرنے سے پہلے ایک تقریر آپ کی سننے کی میری خواہش ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں گیا، میں جب پہنچا تو اس کا نام سلیم تھا، اس نے میرے کہنے پر داڑھی رکھائی تھی۔ میں اس کے روم میں گیا اور میں نے پوچھا کیا حال ہے سلیم بھائی؟ کہنے لگے اللہ کا بڑا شکر ہے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کو کینسر ہے۔ کہنے لگے سنا نہیں ہے، مجھے لکھا پڑا کینسر ہے، مگر کینسر پہ ہی اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا کینسر پہ کون شکر ادا کرتا ہے، کیا مطلب؟ کہنے لگے ذرا غور تو کریں، کتنوں کو اٹیک سے موت آ جاتی ہے، کتنوں کو جو ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، کتنے کسی صورت میں مر جاتے ہیں، مگر میں اپنے رب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر نے مجھے 2 مہینے پہلے بتا دیا کہ تو مرنے والا ہے۔ کہنے لگے میں نے بغیر کینسر کے بھی نماز پڑھی تھی اور کینسر کے ساتھ بھی پڑھی۔ وہ کہتا ہے کینسر والا سجدہ وہ ان سارے سجدوں پر مجھ کو بھاری لگتا ہے، میں جب سر سجدے میں رکھتا ہوں تو میری آنکھیں ڈبڈبانے لگتی ہیں، اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مالک لے تھوڑے دن ہی تو رہ گئے، میں بہت گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھ پر فضل فرما دے۔ کہنے لگا ہاں مگر اللہ اکبر ذرا غور تو کریں، توجہ۔ کہنے لگا سید صاحب بڑا اللہ کا شکر ہے، اور آپ ذرا غور تو کریں، ایک اپنے پڑوسی ملک میں ایک لڑکا گانے کا بڑا اچھا ماہر تھا، اس نے 16 سال کی عمر میں گانا گایا، اور گانا گاتے گاتے اتنا کامیاب ہوا کہ اس نے ایک مرسڈیز جیت لی، اس نے ایک سنگنگ کمپٹیشن ویریفائی کیا، اس نے ایک مرسڈیز جیتی، پھر دوسرا سنگنگ کمپٹیشن اس نے جیتا، پھر تیسرا گانے کا مقابلہ جیتا، یہاں تک کہ دنیا میں مشہور ہو گیا، اسے ورلڈ میں ورلڈ ٹور کیا، اس نے 19 سال کی عمر میں ڈالر میں پیسہ کمایا، اتنی دولت، شہرت، عزت، اس کی جھوٹی عزت، اور اس کے بعد اس نے ایک مکان خریدا، دوسرا مکان خریدا، پیچھے نوکر اور چاکر چل رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ذرا غور کریں 19 سال کی عمر میں شادی، 22 سال کی عمر میں گانا گاتے گاتے گر گیا، اس کا چیک اپ ہوا تو پتا چلا اس کے دونوں گردے فیل ہیں، اب وہ ڈائلیسس پہ آ گیا۔ اور ڈائلیسس کیا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ڈائلیسس کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا یہ ڈائلیسس ہوتا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ، جس کے گردے کام نہیں کرتے اس کا پورا خون نکالنے کے بعد پھر اس کے اندر ڈالا جاتا ہے، اس کا جو ہے وہ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ یہ پروسیس ایک ہفتے میں ہوتا ہے، یعنی مہینے میں 4 بار ہوتا ہے، اور 4 بار جس اذیت سے گزرتا ہے مریض، میں نے اپنی آنکھوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اب تو کون جاتا ہے بیمار کو دیکھنے، مگر جایا کرو۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب ان کے گردے خراب ہو گئے، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اپنی زندگی میں ایک بار سجدہ کر کے کہا ہو اے اللہ تیرا شکر ہے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں کہ میرے گردے ٹھیک ہیں؟ ورنہ تم گردوں کے مریض کو جا کے دیکھو، کتنوں کے گردے اچانک فیل ہو جاتے ہیں۔ میرے دوست یہ جو تکبر لیے پھر رہے ہو، میں اور آپ یہ ڈاکٹر کی ایک رپورٹ کے محتاج ہے، ایک رپورٹ اس نے لکھ دی نا، سارا ہکا بکا ہو رہ جاتا ہے انسان، ساری اکڑ اس کی نکل جاتی ہے۔ خیر ذرا غور تو کریں، آپ ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں کیسے کیسے لوگ ڈائلیسس پر ہیں، کیسے کیسے کینسر کے قریب ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کا ڈائلیسس ہوا، ایک گھر بکا، دوسرا گھر بکا، بڑا مہنگا پروسیس ہے یہ ڈائلیسس کا، ایک گھر بکا، دوسرا اس کے بھائی نے اس کو اپنا گردہ دے دیا، مگر وہ بھی ٹرانسپلانٹ اس کا ٹھیک سے نہ ہو پایا، انفیکشن ہو گیا، خیر اس کی طبیعت بگڑ گئی، اس کے پاس پیسہ ختم ہوا، جب ڈائلیسس کے لیے اس نے بھیک مانگی، کل تک لوگوں کا ٹیلی فون نہیں اٹھاتا تھا، کل تک شہرت پہ اسے بڑا تکبر تھا، مگر آج اس کا کوئی فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں، جس دنیا سے دل لگایا تھا اس نے اس کو آج چھوڑ دیا۔ اب ذرا غور تو کریں، بالکل مرنے کے قریب چلا گیا، جب چہرہ بالکل کالا ہو گیا، جوان لڑکا تھا، جب گاتا تھا تو اس پہ لوگ عاشق ہوتے تھے، اپنا دل دنیا اس پر فدا کرتی تھی، مگر آج چہرہ کالا ہو گیا، آج جب مرنے کے قریب ہے تو رو رہا ہے۔ بی بی نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہا بیگم میرے بعد تو بیوہ ہو جائے گی، مگر مجھے تو زندگی میں تو بیوہ نظر آ رہی ہے، اور اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں، کون میرے بچوں کا؟ اچھا ایک بزرگ نے میرا ہاتھ ایک دن پکڑا تھا، مجھ کو خبر نہیں وہ کون تھا، کہاں ملا تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا، میں تقریر شکر پہ کر کے آ رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا، ایک راستے میں مل کے اس نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر وہ مجھے ملا نہیں کبھی، اس نے مجھ سے کہا ایسا کرو مولانا صاحب
سید صاحب اگر آپ کے ابھی تک آپ زندہ ہیں تو شکر ادا کریں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر آپ مر گئے ہوتے تو آپ کے بچوں کا بولو کیا حال ہوتا. آپ اپنے بچوں پر ابھی تک بیٹھے ہیں, بچے کسی کے محتاج نہیں, کسی کے در پہ نہیں جا رہے, ان کی فیسیں بھی جمع ہو رہی ہیں. دیکھو جن کے بچے جن کے باپ مر گئے ان کے بچوں کا کیا حال ہے. نعمتوں کا ادراک لاؤ میرے دوست, اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو. یہ دنیا تمہاری نہیں ہے, اس کے سامنے جھکنا سیکھو. وہ رونے لگا, کہنے لگا میری دنیا نے آج ساتھ چھوڑ دیا بیگم, مگر میں رو کے ایک بات کہہ رہا ہوں تجھ سے, یاد رکھنا اللہ نے مجھے آواز دی تو میں نے لوگوں کے لیے گانے گائے, مگر برا وقت آیا لوگوں نے چھوڑ دیا. سوچ رہا ہوں جتنے گانے گائے تھے اگر اتنا میں نے اپنے نبی کی نعتیں پڑھی ہوتی تو میرا یہ حال نہ ہوتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام اسلام, عظمت اسلام, فیضان شہنشاہ بغداد. ایک بات بتاؤں, ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں, عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں. یاد رکھنا دل سب کے پاس نہیں ہوتا, مسکرانا ہر آدمی سے آتا ہے, مگر رونا ولیوں کی صفت ہے, نبیوں کی صفت ہے. سب نہیں روتے, سب کے دل کسی کا. اقبال غالب نے کہا تھا ایسا آسان نہیں لہو رونا, دل میں طاقت جگر میں حال کہاں, رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جب آنکھیں سے نے ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. اب میری طرف توجہ کریں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرے دوستو, اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا ذرا غور کرو. اللہ امی عائشہ فرماتی ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک دن میرے نبی پاک کے کوئی وحی نازل ہوئی, حضور کا چہرہ سرخ ہوا جیسا وحی کے آثار نازل ہوئے. پھر اس کے بعد میرے نبی نے مجھ سے کہا, رات کا وقت تھا, سردی کا وقت تھا, موسم تھا, مجھ سے کہا عائشہ مجھے اجازت دو میں اپنے رب کے حضور نماز پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کی حضور یا رسول اللہ آپ مالک ہیں, عائشہ اجازت دینے والی کون ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں تھی, یہ رات تمہاری ہے, آپ اجازت دو گی تو نماز پڑھوں گا. اما عائشہ کہتی میں نے عرض کر دیا حضور نماز کے لیے. جب کھڑے ہوئے تو میں نے حضور کا دھڑکتا ہوا دل, جو مجھ سے کافی دور نماز پڑھ رہے تھے مگر دل کے دھڑکنے کی آواز مجھ تک آتی تھی. حضور ایسے آپ کا اندر سے دل حضور کا روتا تھا میرے نبی کا. کہتی حضور کی آنکھوں کے آنسو میں نے اس دن دیکھے کہ گھر کے باہر کو نکل گئے. میرے نبی کی آنکھیں سوج گئی. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے. پوری رات میرے نبی روتے رہے. صبح ہوئی تو بلال حبشی آئے. عرض کی حضور آپ روتے کیوں ہیں؟ بلال اپنی جان دے دے آپ کے اوپر, آپ روتے کیوں؟ اگلے پچھلوں کے گناہ اللہ آپ کے صدقے سے بخشے گا, آپ کیوں روتے ہیں؟ میرے نبی نے سر اٹھایا, فرمایا او بلال سن, آج مجھ پہ ایک آیت نازل ہوئی ہے, میں نہ روؤں تو کیا کروں. آج مجھ پہ ایک آیت نازل ہوئی ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, یعنی زمین آسمان کی پیدائش میں اور دن کا رات میں اور رات کا دن میں تبدیل ہو جانا اس میں نشانی ہے مگر عقل والوں کے لیے. یعنی یہ جو صبح شام ہو رہی ہے یہ مجھے اس قبر کے قریب کرتی چلی جا رہی ہے جو قبر اندھیری ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, میرے نبی فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے. میرے حضور فرماتے ہیں جب لوگ مردے کو دفن کر کے جاتے ہیں اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ایسی چیخ مارتا ہے, اگر سننے والے واپس پلٹنے والے سن لیں اس کی چیخ کو تو وہ اپنے بچے چھوڑ دیں, اپنا کھانا چھوڑ دیں, اپنا پینا چھوڑ دیں. وہ چیخ مار کے کہتا ہے کہاں جاتے ہو مجھے چھوڑ کے, کہاں جاتے ہو مجھے, کہاں چھوڑ کے. ذرا غور تو کرو, اوپر سے سب نے تختے بھی لگا دیے, اوپر سے سب نے مٹی بھی ڈال دی. ارے مجھے اندھیرا اکیلے میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, سب مجھے چھوڑ کے کہاں جاتے ہو. وہ چیخ مارتا ہے. اچھا میں اب غور کریں, حیرت کی بات تو یہ ہے, غور کرنے کی بات تو یہ ہے اور حیرت کرنے کی بات تو یہ ہے کہ میاں جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی ایک دن چیخ مارے گا اور جو سن رہے ہیں یہ بھی ایک دن چیخ ماریں گے. حیرت کی بات تو یہ ہے ایک دن تقریر کرنے والا بھی قبر کے اندھیرے کو دیکھے گا, ایک دن سننے والے بھی قبر کے اندھیرے کو دیکھیں گے, مگر کسی کو اس کی فکر نہیں ہے, سب اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں. اوہ میرے بھائی میرے دوست میری طرف غور کر, جب بندہ قبر میں جائے گا جس کا وہ عادی ہوگا وہی چیز یاد آئے گی, وہ اپنے بچوں کو یاد کرے گا, کہاں ہے میرے بچے, مگر یہاں تو سارے مٹی ڈال کے چلے گئے. یا اللہ یہ کیسی دنیا ہے, باپ نے بھی بیٹے کی قبر پہ مٹی ڈالی, بھائی نے بھی ڈالی, بھتیجوں نے بھی ڈالی, چچا نے بھی ڈالی, سارے رشتہ داروں نے کیوں ڈالی. اس کی رحمتوں کی آواز آئی, سمجھو اس بات کو, یہ دنیا کے لوگ مٹی ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا
تمہارا یہاں سے کوئی رشتہ نہیں ہے. ہم نے تمہارے اوپر مٹی ڈال دی. جس کے لیے اللہ کو چھوڑا تھا وہ مٹی ڈال کے چلے گئے. تیری بیوی کی شادی کی باتیں ہونے لگی, تیرے بچے قبر کی طرف پلٹ کے نہیں آتے. او میرے دوست, تجھ کو قبرستان نظر نہیں آتے. اب ذرا غور تو کر میرے بھائی کہ قبر کے باہر وہ رہ گئے, مگر جو دنیا دار ہوگا, جو دنیا سے محبت کرے گا, وہ کہے گا میری بیوی کہاں ہے. وہ فرشتے کہیں گے یا بیوی کا کوئی کام نہیں, میرے بچے کہاں ہیں, یا بچے نہیں ہیں, میری وہ چیزیں کہاں ہیں. جس کی عادت ہوگی وہی چیز یاد ہوگی. اب وہ اپنی چیزوں کو یاد کرے گا. میری بہن, میرا بھائی, کوئی کہے گا میرے بچے قبر میں آنکھ کھول کے. کتنی حسرت کا وہ دن ہوگا کہ میں اور آپ جب قبر کے اندر ہوں گے, مگر یاد رکھو قبر کے اندر سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. تبھی تو کہتا ہوں اس سے دل مت لگاؤ جسے قبر کے باہر رہنا ہے. تمہاری ماں باپ بچے قبر کے باہر رہیں گے. اب تم کہو گے باپ نہیں ہے, ماں نہیں ہے, بچے نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. قبر میں فرشتے کہیں گے یا کسی کا کام نہیں. مگر اگر تم نے آمنہ کے لال سے محبت کی ہوگی اور قبر میں جا کے کہو گے میرے نبی کہاں ہے, فرشتے کہیں گے انہیں پہچانتے ہو؟ کہا یہ تو میرے نبی ہیں, میرے مصطفیٰ جان رحمت ہیں, میرے سرکار ہیں. ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کہ ان کے تو میں یاد کر کر کے روتا تھا, ان کے لیے تو میں تڑپتا تھا, ان کے لیے تو میں یہ درود پڑھتا تھا. یہی تو میرے آقا ہیں, یہی تو میرے سرکار ہیں. میرا امام بریلی سے بولا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جلوہ فرما ہوگی جب, یعنی وہاں بیوی بھی نہیں ہے, بچے بھی نہیں ہیں, حضور ہیں. زور سے بولو. یعنی دل کس سے لگانا ہے, کس سے لگانا ہے؟ اور جن سے لگاؤ گے یہ تمہاری قبر کے باہر اور حضور قبر کے اندر. حضور قبر کے اندر. تو اللہ نے آپ کو جو زندگی دی کیوں دی؟ نہ انسٹاگرام کے لیے, نہ فیس بک کے لیے, نہ یوٹیوب کے لیے. ایک لڑکا گندی تصویر دیکھتا تھا, توجہ کرو, دیکھتے دیکھتے کوئی آیا, اس نے بند کر لیا, بند کیا, وہ بھول گیا میں گندی تصویر دیکھ, پھر اس نے تھوڑی دیر کے بعد آن کیا, ایک دم اسکرین پر وہی تصویر آ گئی. اس کے رشتہ دار نے دیکھ لی, یہ تڑپنے لگا, کانپنے لگا, کہنے لگا بھائی وہ غلطی. اس نے غلطی سے اس نے کچھ نہیں کہا, مگر میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوست, تیرے رشتہ دار نے تو آج دیکھی ہے, تیرے پروردگار سے تو کبھی تیری حرکت نہیں چھپتی. رشتہ دار کا خوف ہے, پروردگار کا نہیں. نوجوانوں, کیوں اللہ نے تم کو زندگی دی ہے؟ صرف کھانے کے لیے نہیں, انسٹاگرام کے لیے, فیس بک کے لیے, یوٹیوب نہیں. زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے. زندگی ہے نبی کی, زندگی ہے نبی کی. اچھا, نبی کے بارے میں جانتے کتنا ہے ہم لوگ؟ دیکھو رات تو یہ ماننی پڑے گی آپ کو بہت ہو گئی. آپ کہو تو تھوڑی دیر اور بولوں تو ختم کر دوں. کیا خیال ہے آپ کا؟ تھوڑا دیر اور بولوں, 10-15 منٹ. ابھی 1 گھنٹہ خطاب ہو سکتا ہے حضور. جی بڑی مہربانی آپ کی, جی بہت شکریہ. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, مگر حضور کی اب پہچان کس کو ہے؟ ادھر دیکھو, کون حضور سے محبت کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. کس کو اپنے نبی سے پیار ہے؟ کسی کو بھی نہیں. لوگوں کے پاس فیس بک کے لیے وقت ہے, انسٹاگرام کے, یوٹیوب کے لیے وقت ہے, 100 بار درود کے لیے وقت نہیں ہے وقت. ہاں, سوشل میڈیا پہ فٹ بال کھیلنے کا وقت ہے. ادھر کی خبر ادھر فارورڈ کر دو, ادھر کی خبر, اوہ فلسطین, یار کیا مسئلہ ہے یار, تمہارا کیا مسئلہ ہے فلسطین سے؟ فلسطین کے اوپر اللہ رحم کرے, اللہ تو رحم کرے گا, تمہارا کیا میٹر ہے بھائی؟ تم تو اپنے اوپر رحم کرو پہلے. فلسطین کے اوپر رحم کی بات کر رہے ہو, اپنے اوپر بھی تو رحم بنتا ہے نہیں بنتا ہے؟ فلسطین چلو ٹھیک ہے, وہ یہ بات ہے کہ فلسطین والے لوگوں نے ابھی بیان دیا کہ ہم پہ کوئی رحم نہ کرے. 57 ملکوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی 57 ملکوں سے تمہاری ہمدردیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. فلسطینیوں نے یہ کہا کہ ہم 57 ملکوں کے بھروسے نہیں ہیں, ہم اپنے پروردگار کے بھروسے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. ذرا غور تو کریں آپ, ہم لوگ کتنے اچھے ہیں, اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز لے رہے ہیں اور فلسطین کے لوگوں کی بڑی فکر ہے.
ذرا غور تو کریں آپ، پڑوسی پہ ظلم ہو رہا ہے، فلسطینیوں کی بڑی فکر ہے، کوئی دل میں ڈر نہیں، خوف نہیں اللہ کا، فلسطینیوں سے ہمدردی ہے. ایک کیمپین چل گیا بھائی، کوئی نئی خبر مل جائے بس سوشل میڈیا والوں کو وہ 6-7 دن اسے خوب گھسیٹیں گے، پھر کوئی نہیں مل جائے گی، پھر کوئی نہیں مل جائے گی. کہتے صاحب وہ کہتے ہیں صاحب وہ ہندوستان کے حالات بڑے خراب ہیں. میں نے کہا آپ، ایک صاحب کہہ رہے تھے ہندوستان کے حالات خراب ہیں، میں نے کہا آپ نے خراب کیے؟ بولے نہیں. میں نے کہا آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بولے وہ بھی نہیں کر سکتے. میں نے جو کر سکتے ہو وہ کرو نا بھائی، جو کر سکتے ہو وہ کرو. تم کیا کر سکتے ہو بتاؤں؟ فلسطین کے لیے رونا بند کریں میرے بھائی، آنکھیں کھولیں. نبی نے تم کو ایک ایسا طریقہ دیا ہے، صرف 10 دن اس پہ عمل کر لے پورا ہندوستان. اس کے بعد دیکھے کہ جب تم عید کے دن نماز پڑھتے ہو تو پوری ملک کی پولیس پریشان، پرشاسن پریشان کہ مسلمان عید کے دن نماز کے لیے نکلیں گے. تیاری کئی مہینے پہلے سے ہونے لگتی ہے. ارے ایک دن نماز پڑھتے تو یہ حال ہے، اگر 5 وقت پڑھ لی تو بولو کیا حال. ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، پیغام اسلام، مذہب اسلام، حضرت علامہ سید شواہت میاں صاحب قبلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہائے ہائے. ایک یہودی نے کہا تھا مسلمان یہ رونا روتے ہیں، یہ یہودی نے کہا تھا کہ میں نہیں مانتا مسلمان بولے خطرے میں. بولے انہیں تو ان کے نبی نے جو نظام نماز والا دیا اتنا مضبوط نظام ہے. وہ کہتا ہے جس دن فجر کے برابر نمازی، جس دن جمعے کے برابر نمازی فجر کی نماز میں جانے لگے، اس دن مسلمانوں کے حالات بدل جائیں گے. مسلمانوں کے حالات، مسلمانوں کے حالات بدل جائیں گے. اچھا مسلمانوں کے حالات بدلیں گے تو تب جب وہ کچھ سوچیں گے، اس بات کو غور کریں گے. اچھا میری بات عرض کر دیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں. حضور کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. اچھا ذرا غور کریں آپ، ذرا تھوڑا سا ابھی ہلکا سا میں آپ کو سامنے حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی تھوڑی سی جھلک، اس وجہ سے کہ برکت آپ کو مل جائے. میری بہنیں بیٹھی ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں اور سارے لوگ بیٹھے ہیں. میری بہنوں کے دل میں اگر کوئی دعا ہو تو اللہ سے مانگ لیں. اللہ حضور کا جب میلاد کا ذکر ہوتا ہے تو دعائیں قبول کرتا ہے. میں حضور کا میلاد یعنی سیدہ آمنہ کا ذکر کر رہا ہوں، سیدہ آمنہ کی بات کر رہا ہوں. سیدہ آمنہ کی میں آپ کے سامنے بات کرنے چلا ہوں، ذرا غور کریں میری بات، میری طرف توجہ کریں. ویسے تو آپ کا بھی دل ہے، میرا بھی دل ہے، یہودی کا بھی دل ہے، نصرانی کا بھی دل ہے، بدھسٹ کا بھی دل ہے، جینی کا بھی دل ہے. ذرا غور کریں، پوری دنیا میں سارے لوگوں کا دل ہے، بغیر دل کے کوئی ہے ہی نہیں. مگر میرا امام بریلی کے اعلیٰ حضرت کسی کے دل کو دل ماننے کے لیے تیار نہیں. نہ یہودی کے دل کو دل مانے، نہ نصرانی بدھسٹ اور نہ جینی کے دل کو دل مانے، نہ مسلمان کے دل کو دل مانے. تو پوچھا اعلیٰ حضرت پھر کس کا دل ہے؟ فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے. بولو تو صحیح، بولو تو صحیح. میں کچھ نہیں کہوں گا، ممبر سے لوگ اتر کے جا رہے ہیں، میں کیوں کہوں گا بھائی؟ ہم مرضی ہے نا، آپ تشریف لے جائیے، کام ہوگا جائیے. میں تو فارغ آدمی ہوں، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، دل لگا کے بولیں. بھائی میں کیسے روک سکتا ہوں بتاؤ؟ کوئی مجھ کو رائٹ ہے ان کو روکنے کا؟ ناظم ہیں، نظامت کرنے والے ہیں، ماشاءاللہ تھک گئے ہیں، شروع سے بیٹھے. اگر یہ نہیں جائیں گے یہ بتائیے تو آگے کا کام کیسے چلے گا؟ آپ میری طرف توجہ کریں، غور کریں سبحان اللہ. دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے آپ کا؟ اور دل لگا کے بولو حضور آنے والے ہیں. زور سے بولو، کون آنے والے ہیں بولو. یا ایک بات بتاؤ، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، آپ نے بڑے لوگوں کی باتیں سنی ہوں گی، مگر یہ بتاؤ جب میرے حضور کی بات ہوتی ہے جو دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے کسی اور کی بات سے پڑتی ہے؟ میری بہنیں اتنی تعداد میں بیٹھی ہیں، بڑے دھیان سے سنیں. سیدہ آمنہ، زور سے بولے سبحان اللہ.
میرا امام کہتا ہے صبح طیبہ میں ہی بڑھتا ہے باڑا نور کا. یہ قصیدہ نور کا مطلب ہے. حالانکہ اس پر ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ حضور تو مکے میں پیدا ہوئے مگر اعلیٰ نے فرمایا کہ صبح طیبہ میں ہی بڑھتا ہے باڑا نور کا, تو میں نے اس وقت جواب نہیں دے پایا. اب میرے پاس اس کا جواب ہے. یہودیوں کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جب آخری نبی کے آنے کا وقت ہوگا تو ستارہ چمکے گا. یہودی اس کو جو نوٹس کرتے تھے اور وہ اس کا انتظار کر رہے تھے. تو مکے میں یہودی تھے نہیں, مدینے میں تھے. تو مدینے میں جب وہ ستارہ دیکھا گیا تو یہودی ایک نیچے بولا اتر کے آیا اور بولا کیا کسی کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ کہا نہیں ہمارے یہاں تو کسی کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے. کہا اچھا تو سنو پھر پوچھو کیا مکے میں؟ تو پتہ لگا ہاں مکے میں بچہ ہونے والا ہے. عبد المطلب کے یہاں پر ان کا پوتا تشریف لانے والا ہے. کہنے لگے وہ پوتا صرف نہیں ہے, وہ سارے نبیوں کا سردار ہے. یہ تارا کہنے آیا ہے کہ آمنہ کا لال آنے والا ہے. میرا امام بولا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا, بٹتا ہے باڑا. جلدی بولو بٹتا ہے باڑا, بٹتا ہے باڑا, بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اچھا حضور کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائی ہیں ان کا نام ہے سیدہ شفا. لیڈی ڈاکٹر جو ہے نا وہ کہتی ہے, شفا عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ کہتی ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے گندگی باہر آتی ہے, گند باہر آتی ہے. وہ 9 مہینے کی رکی ہوئی گندگی ماں کی باہر آتی ہے. پھر جب بچہ باہر آتا ہے تو گندگی بدبو آتی ہے, اور بدبو کے بعد بچے کی ناف کاٹی جاتی ہے. اس کے چہرے پہ بال ہوتے ہیں, ان کو جو چھٹایا جاتا ہے, صاف کیا جاتا ہے, نہلایا جاتا ہے. اتنے پروسس کے بعد ماں کی گود میں دیا جاتا ہے. وہ کہتی ہے میں جب آمنہ کے گھر گئی اور میں نے کہا تمہارے گھر چراغ نہیں جلا, تو انہوں نے کہا میرے گھر میں میرا شوہر نہیں ہے اور تیل نہیں ہے میرے پاس. کہ اب ذرا غور کرو اللہ کو یہ کیسے, میرے رب کی رحمت کیسے گوارا کرے کہ حضور تشریف لائیں اور اندھیرے میں تشریف لائیں, چراغ میں تیل ہی تو نہیں ہے. مگر وہ شفا کہتی ہے جیسے ہی میں ان کے گھر میں گئی اور نبی کے آنے کا وقت ہوا تو جب اور بچے آتے تھے ماں کے پیٹ سے باہر تو پہلے بدبو آتی تھی گندگی, مگر جب نبی آنے والے تھے تو پورے کمرے میں عطر سے بھی زیادہ خوشبو پھیل گئی, مشک و جعفران مشک سے زیادہ خوشبو پھیل گئی. میں جب وہ تشریف لائے تو ایسا اجالا میں نے دیکھا, ایسا زندگی میں کبھی اجالا نہیں دیکھا. اور جب وہ آئے تو ان کی ناف کٹی ہوئی تھی اور ان کا چہرہ جتنا چمکتا تھا میں نے اتنا چمکتا ہوا چہرہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. میں نے گود میں اٹھا کے نہارا اور کہا اے آمنہ نظر نہ لگے, مکے میں نے بچے بہت دیکھے مگر تیرے چاند کی طرح بچہ نہیں دیکھا. سیدہ آمنہ نے حضور کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو لے آئی, اپنے بچے کو بیوہ ہے یتیم کو دیکھ کے رونے لگی اور کہنے لگی مکے کی بات کرتی ہے, میں نے مدینے میں بھی دیکھے ہیں کسی کا بچہ میرے لال کی طرح نہیں ہے. عبد المطلب آئے گود میں حضور کو لیا, کہا تم کہتی ہو آمنہ مدینے میں اور تم کہتی ہو شفا مکے میں. ارے میں نے تو دنیا دیکھی ہے, میں نے دنیا میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. میرا امام بولا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. نعرہ تکبیر, تجھے یک نے یک, جلدی بولو, تجھے یک نے یک بنایا. اچھا حضور شفا کہتی میں نے حضور کو لٹال دیا اور لٹالنے کے بعد نا حضور نے کربت بدری. زور سے بولو سبحان اللہ. اچھا پھر ایسا نہیں کہ حضور پٹ پڑ گئے ہوں, نہیں پٹ نہیں پڑے حضور. حضور نے دونوں ہاتھ سے کو ٹیکا, اپنی مبارک ناک لگائی اور اپنی پیشانی لگائی اور سجدہ کرنے لگے. کیوں؟ میرے نبی نے ساری دنیا کے میلاد منانے والوں سے کہا تھا اور میلاد منانے والوں میلاد والا اکیلا نہیں آیا, نماز ساتھ میں لے کے آیا ہے. زور سے تو بولو, دل لگا کے تو بولو. اچھا حضور کے بچپن میں جو میں بیان کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہا تھا, میں نے حضور کے بچپنے کا درد محسوس کیا تھا. اس کو میں احساس کر رہا تھا کہ کوئی دائی اٹھا کے نہیں لے جا رہی ہے. سیدہ آمنہ نے کہا تم میرے بچے کو لے کے کیوں نہیں جاتی؟ کہا آپ کا بچہ یتیم ہے, اس کا بدلہ کون دے گا؟ میرے حضور سرکار گود میں اپنی ماں کی, ماں نے محبت سے بچے کو اٹھایا, سینے سے لگا کے روئیں, اے میرے محمد میرے دل کے چین, میرے بیٹے اپنا دل تھوڑا نہ کرنا, آمنہ رہے نہ رہے مگر تو دیکھنا میرے بیٹے ایک دن مکے میں بھی تیری حکومت ہوگی اور مدینے میں بھی تیری حکومت ہوگی.
آج تو تجھے کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں. حضور کی عمر 6 سال ہوئی ہے, اسکپ کر کے وہ بیان کر رہا ہوں. انہوں نے عبد المطلب سے کہا مجھے جانے دے, میں اپنے شوہر کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں, اجازت دیں. میں مدینے, ان کا نہیں, میں ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو. میرا بیٹا گیا تھا عبداللہ تو واپس نہیں آیا. کہنے لگے نہیں آپ اجازت دے دیں مجھے, آپ اجازت دے دیں, مجھے اپنے شوہر کے پاک قبر پہ جانا ہے اور مجھے جو ہے نا وہ اپنے میکے جانا ہے. حضور کو لے کے جانا چاہ رہی ہیں. تو جناب عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے تم کہتی ہو آمنہ, مگر حضور کو بڑا پیار کیا, چونکہ پوتا تھا نا, حضور کو گود میں پیار کیا اور اجازت دی اور رخصت کیا اور ان کے ساتھ ام ایمن کو بھیج دیا. یہ پہلا سفر مکے سے مدینے کا تھا, یہ پہلا سفر مکے سے مدینے کا تھا, حضور نے کیا. سرکار جب مدینے میں پہنچے, حضور کے چہرے کو دیکھ کے یہودی حیرت میں پڑ گئے اور سارے یہودی ایک زبان ہو کے بولے اس بچے کے چہرے کو دیکھ کے لگتا ہے یہ اللہ کا آخری نبی ہے. کہاں چھپیں گے حضور یار, زور سے تو بولو. اللہ نے اب آنا نہیں بھائی, آ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹے, ذرا مجھے بات کرنے دو. حضور کہاں چھپیں گے, سبحان اللہ. اچھا ادھر دیکھو, حضور جب چلتے ہیں نا تو پتھر سلام کرتے ہیں, زور سے بولو سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیکم. تم کہتے ہو بھائی حضور ہماری طرح, معاذ اللہ کیسی بدتمیزی کرتے ہو. بچوں کو یہی سکھاؤ گے اپنے, تمہارے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ہماری طرح ہے, یہ سکھا کے جاؤ گے اپنے بچوں کو. اپنی طرح سے کون محبت کرتا ہے, اپنے سے اعلیٰ سے محبت کرتا ہے, اپنے سے بڑے سے محبت کرتا ہے. اور تمہاری تو اوقات کیا ہے, تم کون ہو. تم اگر یہ کہو گے میرے نبی یوسف علیہ السلام کی طرح ہے, تب بھی ہم نہیں مانیں گے, چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. زور سے بولو ذرا, دل لگا کے بولو ذرا. رات میں تقریر کرنا بڑا مشکل ہے, مگر پھر بھی زور سے بولے سبحان اللہ. اللہ چاہے تو کچھ بھی مشکل نہیں, زور سے بولے سبحان اللہ, دل لگا کے بولیں. حضور کو, اچھا دیکھیں آپ, حضور کو پہچان لیا یہودیوں نے, کہا یہ بچہ, اچھا حضور تو حضور ہے. ایک مرتبہ عمر بن خطاب, حضرت عمر فاروق اعظم, سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم جو ہے وہ گئے ہیں اور وہ سفر کر رہے ہیں. ان کی 19-20 سال کی عمر ہے, ملک شام گئے اور بازار میں کسی جھگڑا ہو گیا. جھگڑا جب ہوا اس نے کچھ الٹی سیدھی بات کہہ دی, حضرت عمر نے اس کے منہ پہ مکہ مارا, وہ مر گیا. اب اپنے مکے کو دیکھیں, کبھی اس کو دیکھیں, یار ایک ایک گھوسا مارا تھا, یہ مر کیسے گیا. مگر پھر حضرت عمر کو وہاں سے فرار کرنا پڑا, بھاگنا پڑا, چونکہ لوگ پیچھے آ رہے تھے, مگر کون عمر کو پکڑتا. حضرت عمر کی پھرتی لاجواب. آپ دوڑے 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 دوڑے, آپ نے جو ہے جلد بازی میں آپ ایک گرجا کے اندر گھس گئے. گرجا کا پادری بڑا قابل آدمی تھا, اس نے جانے دیا, بتایا بھی نہیں کسی کو. وہ لوگ آئے, کہنے لگے ادھر کسی کو آتے دیکھا, ایک عربی قتل کر کے بھاگا ہے, وہ تو آپ نے دیکھا اس کو, کہا ہم نے تو نہیں دیکھا. اس نے بچا دیا. پھر حضرت عمر کے پاس جا کے بولا میرا علم کہتا ہے کہ تیرا نام عمر ہے اور تم مکے کا رہنے والا ہے. حضرت عمر نے کہا ہاں مکے کا رہنے والا ہوں. کیا کسی نے تمہارے مکے میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ نہیں؟ کہا کریں گے, اور تم ان کے وزیر بنو گے اور تم دنیا میں آدھی دنیا پہ حکومت کرو گے. حضرت عمر بولے تمہارا دماغ ٹھیک ہے, میں ایک مٹھی میں کشمش میں بکری چراتا ہوں اور میں چرواہا ہوں اور میں اونٹ چراتا ہوں, تم میرے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم سے اس سے کہا, تو اس نے کہا کہ ایسا ہے زیادہ بات نہ کرو, لکھ کے دو ورنہ لوگوں کو بلا لوں گا. تم جب یہاں پہ حکومت کرو گے تو میرے گرجے کو نہیں گراؤ گے اور میرے گرجے کو امان دے کے جاؤ گے, میری اولاد کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے تم یہاں پہ جب قبضہ کرو گے. حضرت عمر بولے آپ میرے بارے میں غلط سمجھ رہے ہیں, کہ میں جو بھی سمجھ رہا ہوں میرے علم کے اعتبار سے تم لکھنا بھی جانتے ہو, لو لکھ کے دو. حضرت عمر نے اپنی جان بچانے کے لیے لکھ دیا, کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں تھا. مگر آپ بھول گئے, مگر جب قیصر و کسریٰ پر اسلامی جھنڈے لہرائے تو حضرت عمر کو بات یاد آئی اور فرمایا فلاں گرجا کو کوئی گرانا نہیں, اسے کسی کو پریشان مت کرنا. عمر نے انہیں امان دے دی ہے. کہ حضور آپ تو وہاں کبھی گئے نہیں. فرمانے لگے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے ہمیں خرید کر انمول نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام تم نے اسلام. ہمیں خرید کر, یہ حال ہے ان کے غلاموں کا. سرکار کا عالم, یہ عمر کی شان ہے. مگر سنو, حضور کی امی حضور کو اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کے گئیں اپنے شوہر کی قبر پہ. ایک بیوہ عورت اپنے شوہر کی قبر پہ جب جائے گی تو اس کی فیلنگ کیا ہو سکتی ہے, یہ ایک بیوہ عورت بتائے گی. میرے پاس تو الفاظ نہیں, مگر وہ گئی ہیں اور انہوں نے حضور کو لے کے اپنے شوہر کی قبر پہ اور کہا ہے اے میرے عبداللہ, اللہ نے بڑا حسین بنایا تھا, آپ بڑے خوبصورت ہیں, مگر کاش آپ دیکھ پاتے کہ جتنا حسین آپ کا بچہ ہے اتنا کسی کا بچہ حسین نہیں ہے.
کاش اپنے یتیم کو آپ دیکھ پاتے کہ جیسا آپ کا بیٹا حسین ہے، اور آپ عبداللہ کاش دیکھتے کہ مکے میں آپ کے بیٹے کی طرح کسی کا بیٹا نہیں۔ پھر حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا، 6 سال کے حضور کو لے کے چلی، چونکہ باتیں چل رہی تھی۔ راستے میں عمر زیادہ ان کی زندگی نہیں تھی، اللہ کی مرضی یہی تھی، وہ راستے میں اوا کے مقام پہ لیٹ گئیں۔ میں نے اوا کا مقام دیکھا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے کعبہ کتنی بار دیکھا ہے مجھے یاد نہیں، کتنی مرتبہ کعبے کا طواف کیا مجھے کچھ خبر نہیں، مگر مجھے جو لطف سیدہ آمنہ کی قبر پر آیا آج تک مجھے وہ کہیں نہیں ملا، وہ کعبے میں بھی وہ لطف نہیں ملا۔ مجھے حضور کی امی یاد آتی تھی، حضور کا بچپن۔ میں نے وہ تقریر جو یہاں کر رہا ہوں وہاں بھی کھڑے ہو کے کی تھی کہ حضور کی امی لیٹ گئی تھی، گرم تپتی ہوئی ریت ہے اور لیٹ گئیں۔ ام ایمن نے کہا میں چادر بچھاؤں؟ کہ چادر کا وقت تو نہیں، میرے بیٹے کو لاؤ۔ حضور کو اونٹنی سے اتارا، قریب کیا، ہاتھ پکڑا، کہا میرے لاڈلے میں تجھے اللہ کے حوالے چھوڑ کے جا رہی ہوں، اور میرے بیٹے جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے، مگر میں تجھے اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے، ہر عروج کو زوال ہے میرے لال، مگر میرا نام دنیا سے نہیں مٹے گا، چونکہ میں نے تجھے جو جنم دیا ہے۔ آپ کو حضرت ابراہیم، حضرت یحییٰ، حضرت زکریہ وغیرہ وغیرہ علیہم السلام نبیوں کی آپ کو ماں کا نام نہیں پتا ہوگا، مگر جیسے ہی حضور کی امی کا نام آتا ہے سب کو پتہ چل جاتا ہے یہ آمنہ کون ہے۔ کیوں؟ چونکہ میرے نبی مسجد نبی میں دعا کرتے تھے، اے اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا ہے ویسے ہی میری ماں آمنہ کو بھی مشہور کر دے۔ خیر یہ وہ سخت دھوپ کی داستان ہے کہ دھوپ میں 6 سال کے میرے آقا ہیں، اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں میری ماں ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے میرے بیٹے اللہ کے حوالے۔ اور پھر آخری بار دیکھا وہ ماں بیوہ 20 سفر میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہی ہے، اپنے بیٹے کو آخری نظر ڈال رہی ہے، اور میرے بیٹے تجھے اللہ کے حوالے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کی آنکھوں سے کچھ آنسو یہاں سے گرے اور وہ پھر اپنی انتہا کو پہنچے اور آپ نے ہچکی لی اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ تب تک تو حضور کچھ نہیں بولے تھے۔ ام ایمن کہتی جب حضور کی امی کی آنکھیں بند ہوئی ہاتھ مارا، ماں 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 ماں، آواز نہیں آئی، پھر کہا ماں ماں، آواز نہیں آئی، پھر چہرے پر کہتی حضور نے جب چہرے پہ ہاتھ مارا پھر بھی امی کی آواز نہیں آئی، تو پھر حضور رونے لگے۔ کہتی مجھ سے معصوم محمد کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ کہتی میں قریب گئی، میں نے حضور کو ہٹایا تو امی کے پاس سے ہٹتے نہیں تھے، حضور کو میں نے ہٹایا، اوپر 70-80 فٹ اوپر ایک ٹیلے پر ان کی امی کی میں نے قبر بنائی، واپس لے کے آ رہی تھی تو میرا ہاتھ گھسیٹ کے اوپر چڑھ گئے، میں نے جا کے دیکھا تو حضور اپنی ماں کی قبر کے پتھر سے چپٹے ہوئے تھے، اور حضور کیا کہتے تھے، اے میری ماں آمنہ مجھے چھوڑ کے آپ چلی گئیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے علاوہ مکے میں میرا کوئی نہیں تھا۔ اچھا جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے اس کی پھوپھی ہوتی ہے، اس کی چاچی ہوتی ہے، اس کی تائی ہوتی ہے، اس کی خالہ ہوتی ہے، مگر یہ میرے حضور کی بچپن ہے کہ جہاں یتیم ہوئے نہ پھوپھی ہے نہ تائی ہے نہ خالہ ہے۔ میرے نبی اپنی ماں کی قبر کے پتھر سے چپٹ کے روتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں 70,000 صحابہ کے ساتھ تقریباً مکے سے مدینے کا سفر کر مدینے سے مکے میں حج کے لیے جا رہے تھے۔ حضور ایک ٹیلے کے اوپر چڑھے، دونوں پاؤں اوپر رکھے اور اپنے پاؤں کے اندر اپنا سر رکھا اور حضور رونے لگے۔ کہتے ہیں میں قریب گیا، سارے صحابہ رو رہے ہیں، حضور آپ کا رونا، حضور آپ کے صحابہ سب روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ عمر اپنی جان دے دے گا، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا، کیوں روتے ہیں؟ حضور نے چہرہ اٹھایا، آنکھیں سوجی بھی تھی، پر میں دیکھتا نہیں میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے۔ عمر میں جب یہاں پہ 6 سال کا تھا جب میری ماں یہاں مجھے چھوڑ کے گئی تھی، آج 61 سال کی عمر میں میرے نبی اپنی ماں کی قبر کے قریب بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ ایک صاحب کی امی کا انتقال ہوا تو انہوں نے مجھے فون کیا، اس کے بچوں نے کہا ابا کو سمجھائیے، وہ 60 سال کے لوگ آدمی رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ بھائی جان کیوں روتے ہیں؟ آپ کی امی تو ماشاءاللہ کبھی بزرگ تھیں اور آپ خود بزرگ ہیں، پوتے پوتی والے۔ کہنے لگے سب ہیں سید صاحب، گھر میں چاچا پھوپا خالہ دادا کہنے والا، مگر وہ جو ماں کہہ کے بیٹا کہہ کے پکارتی تھی وہ چلی گئی، وہ جو سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرتی تھی وہ چلی گئی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دیکھتے نہیں میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے۔ مکہ فتح ہوا، حضور کی آنکھوں میں آنسو، کالا امامہ بنا ہوا۔ حضرت ابوبکر آگے بڑھے، یا رسول اللہ آج مکے کی فتح کا دن ہے، آج کیوں روتے ہیں؟ فرمایا دیکھ وہ جبلی ابی قبیس کے نیچے میری ماں آمنہ کا گھر ہے، میں سوچتا ہوں کاش 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 میری ماں آمنہ ہوتی تو آج اپنے بیٹے کے اس جاہ و جلال کو دیکھ لیتی۔ آج میری ماں آمنہ ہوتی، آج مائیں ہیں تو وہ ذلیل ہو گئی ہیں، گھر میں ہیں تو ان کی کوئی عزت نہیں ہے، کل مر جائیں گی تو لوگ ڈرامے کرتے ہیں، ان کی ٹھنڈی قبر کی مٹی پہ جا کے روتے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ جیتے جی تم نے ستایا اور بعد مرنے کے باپ کی قبر پہ رونے سے کیا فائدہ ہوگا؟
میرے دوست، ماں اگر ہے تو اس کا احترام کرو. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا تو رات کو حج کیا، دن میں نے اپنے بال منڈوائے، پھر سوچا کیا پتہ کس کا حج قبول ہوا. دوپہر میں سو گیا مینا میں، تو کہتے ہیں میری آنکھ لگی اور خواب میں مجھے ہاتف غیب سے آواز آئی اللہ نے سب کے ہی حج قبول کر لیے، مگر ایک شخص محمد بن ہارون بلخی کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا. کہتے ہیں میں نے ٹو میں لگ گیا ڈھونڈنے کدھر میں. اب وہ ایسے ہی ہوتا ہے نظام، یہ انڈیا کے لوگ ہیں، پاکستان کے، یہ فلاں جگہ کے. تو کہتے ہیں میں نے ڈھونڈا بلخی، کہ لگا وہ پہاڑ کی قوم ہے، ادھر بست میں پہاڑ کے وہ ہیں، ادھر ان کی اس طرف میں. کہتے ہیں میں وہاں گیا اور میں نے جا کر کے نا، اللہ اکبر، کہتے ہیں میں نے جا کر کے نا کہا کہ یہاں پر محمد بن ہارون بلخی کو جانتے ہو؟ کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ جو سب سے زیادہ نفل پڑھتا ہے، سب سے زیادہ نیک، سارا اللہ کے نام پہ لٹا چکا ہے، بہت مالدار تھا، وہی ہے، اس کا نام محمد بن ہارون ہے. میں اس کے قریب گیا، اس نے سلام پھیرا اور سلام پھیرتی مجھ سے کہا السلام علیکم مالک بن دینار. میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہو؟ کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو. کہ کیوں آیا ہوں؟ کہ اس وجہ سے آیا ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہوا، یہ بتا لیں. میں کبھی کبھی اقبال کے شعر کو سوچتا ہوں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. کبھی کبھی سوچتا ہوں میں ہر بار روز تو نہیں. اور توجہ کرو، وہ کیا لگا تو آپ مجھے بتانے آئے ہو نا میرا حج قبول نہیں ہوا. کہ تم کو کیسے پتا؟ کہ 24 سال ہو گئے مجھے 24 حج کیا ہے. میں اپنے گھر سے چلتا ہوں، احرام باندھتا ہوں، پہنچتا ہوں حرم کو دیکھ کے روتا ہوں. پہلے لوگ حرم کو دیکھ کے روتے تھے، اب تصویر کھینچتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، اب جو نمائش کرتے ہیں. پہلے روتے تھے لوگ. کہتا میں پہنچتا ہوں حرم میں، روتا ہوں کعبے کو دیکھ کے، خوب کہاں آ گیا، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر. کہتا خوب روتا ہوں، کہتا ہوں مالک معاف کر دے. پھر استلام کرتا ہوں حجر اسود کو، چومتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں طواف شروع کرتا ہوں. رکن یمانی، رکن عراقی، رکن شامی پر میں دعائیں مانگتا ہوں، میں ملتزم پر دعا مانگتا ہوں، میں حتیم میں دعا مانگتا ہوں. اور اس کے بعد میں جو ہے وہ اپنا طواف پورا کر کے میں وہاں پر نماز پڑھتا ہوں مقام ابراہیم پر. پھر عمرہ کرتا ہوں. عمرہ کرنے کے بعد پھر میں احرام باندھتا ہوں 8ویں ذی الحجہ کو. میں حج کے احرام باندھ کے مینا جاتا ہوں، مینا میں پورے دن رہتا ہوں، رات رہتا ہوں. صبح فجر کے وقت میں پہنچتا ہوں عرفات میں، جہاں بغیر ننگے سر دعا مانگنا سنت ہے. پورے دن ایسی دعائیں مانگتا ہوں کہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں دھوپ سے. خوب دعا مانگتا ہوں. آپ تو حضور کو، آپ بیٹھے ہوگے، آپ کو بڑا لگ رہا ہوگا بہت دیر بیٹھ گئے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے آخری حج کیا نا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی امت کے لیے. اور دعا مانگتے مانگتے پھر حضور نے اپنے ہاتھ اپنے سینے پہ لگائے، اور حضور نے تقریباً 6 گھنٹے دعا مانگی دھوپ میں، ایسے کر کے اپنے ہاتھ اس سے لگا لیے روتے روتے، اور اس امت کے لیے دعا مانگی. تو وہ کہتا ہے میں عرفات میں دعا مانگتا ہوں، پھر میں وہاں سے شام میں مزدلفہ جاتا ہوں، مغرب اور عشاء ملا کے پڑھتا ہوں، پھر پوری رات کھلے آسمان میں رہتا ہوں. پھر اس کے بعد مینا چلا جاتا ہوں، مینا سے رمی کرنے جاتا ہوں جمرات پر، کنکری مارتا ہوں شیطان کے کنکری مارنے کے بعد پھر میں کعبے جاتا ہوں، کعبے کا طواف کرتا ہوں، صحیح کرتا ہوں، صحیح کرنے کے بعد آ کر کے قربانی کر کے بال منڈواتا ہوں. اور جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں کپڑے پہن کے تو نفل، تو کوئی اللہ کا ولی آتا ہے، کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا. کہ کیوں؟ کہ میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں، میری ماں ناراض ہو کے مر گئی مجھ سے. کیا ہوا تھا کہ میں شراب پیتا تھا، دوستوں میں بگڑ گیا تھا، شراب پی کے رمضان کے مہینے میں امی کے پاس آیا، روٹی بنا رہی تھی بیٹھ کے تندور پہ. میں نے کہا امی بھوک لگی ہے کچھ دے دے. اس نے پلٹ کے مجھ سے کہا شرم نہیں آتی تجھے؟ رمضان میں شراب پیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، اور روزے داروں کو پریشان کرنے کے لیے آتا ہے. کہتے مجھے غصہ آ گیا، تیش آ گیا، میں نے اپنی ماں کے زور سے زناٹے دار ہاتھ مارا. کہتے اتنی زور سے میری ماں کمزور تھی، وہ لڑک کے نیچے گر گئی، اور ایسی نیچے گری کہ تندور میں جھلسنے لگی، اس کی چیخیں نکلنے لگی، ایسی چیخیں نکلی کہ میں شراب کے نشے میں دودھ گر گیا. مجھے لوگوں نے گھسیٹ کے کمرے بند کر دیا، چیخوں کی آواز سنتا رہا. پھر جب سویا، اور جب میری دیکھو بھائی پیچھے لوگ اسٹیج پہ بات کر رہے ہیں، لوگ آواز آ رہی مجھے
گزارش کر رہا ہوں آپ سے، اللہ رسول کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر تقریر ہوگی کبھی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد